فضلاء کرام کے لیے اور ہمارے جو خطباء ہیں، جن لوگوں کو اکثر عوام الناس کے مختلف پروگرامز میں، جمعہ کے خطبات میں اور دیگر پبلک پلیسز پر لوگوں سے محو گفتگو ہونے کا موقع ملتا ہے، ان تمام علماء کرام، خطباء کرام اور ہمارے دارالعلوم جامعہ اسلامیہ لاثانیہ کے فضلاء کرام سے ان کی خدمت میں چند گزارشات ہیں کہ موجودہ حالات چونکہ جس قدر ہم قرب قیامت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی قدر فتنے اور فسادات اور مختلف ایسی نئی چیزیں، بدعات اور خرافات نمودار ہو رہی ہیں۔ اس سلسلہ میں اہل علم کو اور وارثان محراب و منبر کو مزید محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ ضروری بات ہے کہ اہل علم کو مجالس میں، مساجد میں، مدارس میں اور دیگر عوامی اجتماعات میں بات کرتے ہوئے نہایت احتیاط برتنی چاہیے، اور بالخصوص جو اس وقت کچھ علماء کی آپس میں جو رسہ کشی ہے اور گزشتہ چند سالوں سے جو ایک ماحول بنا دیا گیا ہے کہ جہاں بھی کوئی بات کرتا ہے نہایت تشدد کے ساتھ، متعصبانہ انداز میں، اور پھر صرف یہ تشدد اور تعصب ہی نہیں، اب تو باقاعدہ گالم گلوچ تک یہ بات آن پہنچی ہے، اور سوائے اختلافی موضوعات کے اور سوائے تنقید اور بدتمیزی کے کچھ لوگوں کو اور کوئی موضوع ملتا ہی نہیں۔ اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جب بھی گفتگو کریں تو سب سے پہلے اپنی گفتگو کو قرآن و سنت سے مزین کریں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف بلائیے حکمت کے ساتھ اور موعظہ حسنہ کے ساتھ۔ اگر آپ وعظ کرتے ہیں تو اچھا وعظ کہیں، لوگوں کو اچھی بات کہیں، اور حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور پھر محبت کے ساتھ لوگوں سے بات کریں۔ جناب رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ سے بھی یہی ثابت ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب بھی گفتگو فرمائی نہایت اطمینان کے ساتھ اور بڑے حکیمانہ انداز میں گفتگو فرمائی، اگرچہ بہت سے معاہدات کفار کے ساتھ بھی ہوئے، لیکن آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عزت اور احترام کے ساتھ تعلقات رکھے، اگرچہ بوقت ضرورت ان میں جہاں کہیں شدت کا معاملہ آیا تو حضور نے اس سے بھی بالکل کنارہ کشی نہیں فرمائی، لیکن کلی طور پر اور عمومی طور پر جو مزاج مبارک تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے رفق کو اور محبت کو ترجیح دی، اور یہی سبب ہے کہ پوری دنیا میں آج اسلام کا پیغام پہنچا ہے۔ تو اپنی گفتگو کو قرآن و سنت کے دلائل کے ساتھ مزین کیجیے اور بڑی حکمت کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ بات کیجیے۔ فرقہ وارانہ گفتگو سے اجتناب کیجیے۔ گزشتہ کئی عشروں پر محیط ہماری فرقہ وارانہ جو مباحث ہیں، انہوں نے ہمیں اس نہج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ اب ہم اختلافی موضوعات کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح جو لوگ اختلافی موضوعات پر بات کرنے کے عادی تھے، انہیں جب دیگر مسالک سے اختلافات کا موقع نہ ملا یا دیگر لوگوں نے انہیں اہمیت نہ دی، تو وہ اپنے ہی ہم مسلک اور ہم خیال لوگوں کے اوپر چڑھ دوڑے اور لٹھ لیے ہوئے ہمہ وقت کفر، تضلیل، تفسیق جو ان کے منہ میں آتا ہے، ایون ارتداد تک کی باتیں کرتے ہیں۔ اس بات سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، جو اپنا دین اور مسلک کا معاملہ ہے، جسے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں قرآن و سنت سے ثابت ہیں، ہمیں ان کے دلائل پتہ ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ آپ مثبت وے میں بیان کریں۔ اسی طرح جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ان پر بات کریں، لوگوں کے بنیادی جھگڑے ہیں، معاشرے میں جو کوتاہیاں ہیں، بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اس پر بات کریں کہ وہ اس کے اسباب کیا ہیں، اس کا سدباب بتائیں، اس کا لوگوں کو حل بتائیں۔ تو جب تک آپ لوگوں کے بنیادی مسائل پر بات نہیں کریں گے، ان کے حل کی طرف نہیں آئیں گے، لوگ آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ جس شخص سے بھی اختلاف ہو، مثلا کسی شخصیت سے اختلاف ہے، تو اس کے اختلاف کو پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی بجائے اس کے ساتھ رابطہ کیا جائے کہ بھائی یہ اختلاف ہے آپ کے بارے میں،
تو آپ بتائیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ نے اپنا کام کر لیا۔ اور اگر کسی کو ظاہر ہے کہ یہ سوشل میڈیا پر یا یوٹیوب پر یا فیس بک پر ان چیزوں کا ایک کریز بھی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے جب بندہ فارغ رہتا ہے اور اسے کوئی اور کام نہیں ملتا تو پھر ایسے کام کرتے ہیں، پھر وہ کلپ بازی شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ تو اس میں بھی میں اپنے معزز علماء کرام کو، فضلاء کو، اپنے طلباء کو یہ کلمہ نصیحت کے طور پر بات کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح کی تمام ایکٹیویٹیز سے خود کو بچا کر رکھیں۔ یہ زہر ہے، یہ زہر بھرا جا رہا ہے امت میں، اور اس زہر کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی دستاریں پھاڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے جبے نوچ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی عزتیں سرے بازار پامال کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسے موقع پر کہیں بات کرنا ہی پڑ جائے، اگر ہمیں کوئی ایسی بات کرنا پڑ جائے جس میں اختلافی پہلو ہو، تو ہمیں نہایت احترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور پارلیمانی انداز میں اور پارلیمانی زبان میں بات کرنی چاہیے۔ گالی گلوچ اور بدتمیزی یہ جو انبیاء کرام کے وارثین ہیں، یہ ان کا شیوا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس سے کلی طور پر اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی ایسی شخصیت سے اختلاف ہے جو اہل علم میں سے ہے، جو اصحاب طریقت میں سے ہے، جو کسی بزرگ کی اولاد ہے، تو اگر ان سے اختلاف ہو جائے تو ظاہر ہے ان کے مرتبہ کو، مقام کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان سے اس انداز میں بات کی جائے۔ اسی طرح سادات ہیں تو ظاہر ہے جو خون رسول ہے، جو حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ آپ کی اولاد پاک میں سے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام جو اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عطا فرما رکھا ہے، اسی کے سبب اگر ان سے بھی اختلاف ہو جائے تو اس مقام کے سبب ان کے ساتھ بھی نہایت ادب اور احترام سے گزارش کی جائے اور احترام کے ساتھ ان کے موقف سے آگاہ کیا جائے، اور اگر یہ کسی کو اچھا نہ لگے تو اس کی مرضی۔ تو یہ تمام چیزیں بڑی حکمت کے ساتھ اور بڑی تدبیر کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ آخری بات، ایمان ابی طالب، میں نے پہلے بھی اس پر بارہا یہ بات کہی ہے کہ ہم اس مسئلہ کو بھی اور دیگر وہ تمام مسائل جن کا ہماری اس زندگی سے بھی تعلق نہیں ہے، نہ ہماری ایمانیات سے تعلق ہے، نہ ہمیں قبر و آخرت میں اس بابت سوال کیا جائے گا، ہمیں ان تمام موضوعات کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور ہم ان کا نام ادب و احترام سے لیں گے۔ اگر کوئی انہیں رضی اللہ عنہ کہے گا تو ہمیں اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ اہل سنت و جماعت اس سلسلہ میں اختلافی آراء ہیں ان کی، یعنی کچھ بزرگوں کا عدم ایمان کے حوالے سے ہے اور کچھ کا ایمان کے وہ چونکہ قائل ہیں، اس لیے ہم جانبین سے ہی سمجھتے ہیں کہ جو بھی کوئی رائے رکھے تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن چونکہ ان کے خدمات کو اگر دیکھتے ہیں تو ساری زندگی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت اور ان کی شفقت رہی ہے، اس لیے ہم ان کا نام ادب اور احترام سے لیں گے۔ ہم نے اپنے بزرگوں کو بھی جب سنا، جب بھی ان کا تذکرہ آیا، جب بھی ان کی بات چھڑی تو حضرت ابو طالب کہا یا جناب ابو طالب کہا۔ دوسرا، مشاجرات صحابہ، جو ایک اہم مسئلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام، جتنے بھی حضور کے صحابی ہیں، ان تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کو عزت اور احترام کے ساتھ یاد کیا جائے، اور ان کا ذکر صرف خیر کے ساتھ کیا جائے، اس کے علاوہ ان کا ذکر نہ کیا جائے، اور ان کے تمام مشاجرات کو، آپس میں ہونے والے اختلافات کو، اور مختلف جو اس سلسلہ میں ہونے والی جنگیں ہیں یا مختلف لڑائیاں ہیں، ان تمام کا تذکرہ نہ کیا جائے اور ان کو ڈی گریڈ کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرات اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کا ذکر خیر بھی جب ہو تو عزت اور احترام سے ہو، محبت سے ہو، اور ان کا بھی جو اعزاز و اکرام ہے وہ اسی طرح ہو جس طرح ہم صحابہ کا کرتے ہیں، اور جنہیں جو مقام اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے، ہمیں ان کے اس مقام سے انہیں نہ کم سمجھنا چاہیے نہ زیادہ سمجھنا چاہیے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔